السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمین الدین احمد میرا نام ہے۔ ٹی ایل ایس کے ٹیچرز کے ساتھ میرا جو انٹریکشن ہوا تو میں ان کو بیسیکلی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دے آر ناٹ ٹیچرز، دے آر بیسیکلی مینٹورس۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں کہوں گا کہ میں نے اپنے بچوں کے اندر پچھلے 1.5 سال میں جو کانفیڈنس بلڈنگ میں نے دیکھی ہے وہ پہلے نہیں تھی۔ پھر ہر بچہ جو ہے وہ اپنے انٹلیکچوئل لیول اور کیپیسٹی کے حساب سے ڈیولپ ہو رہا ہے، تو بچے کے اوپر یہ پریشر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کے بچے آگے نکل جائیں گے تو میں پیچھے رہ جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا، جس کی وجہ سے میں کم از کم اپنے دونوں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ دے ریئلی انجوائے گوئنگ ٹو اسکول، دے آلویز لک فارورڈ، وہ خوشی خوشی جاتے ہیں۔ ان فیکٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آف آن سیٹرڈے۔ تو اب چونکہ وہ کروم بکس پہ کام کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اسکول میں روبوٹکس کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں، پروگرامنگ کی کوڈنگ کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں، خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ بچے جو ہے وہ یہ چیزیں 13-14 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ آج سیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ میں اپنی بیگم سے یہ کہتا ہوں بچوں کو مجھ پہ کم از کم 10 سال کا ایج مل گیا ہے، جہاں پہ میں 10 سال بعد پہنچا تھا وہاں بچے آج مجھے 14-15 سال کی عمر میں نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یمین الدین احمد میرا نام ہے۔ میں پرسنل اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کوچ اور کنسلٹنٹ ہوں، اور ایک ادارہ ہے ٹائم لینڈرز جس کو میں لیڈ کرتا ہوں ایز CEO۔ میرے 2 بچے محمد ابراہیم جن کی عمر 15 سال ہے اور محمد مصطفیٰ جن کی عمر تقریباً 13.5 سال ہے، یہ دونوں بچے TLS میں زیر تعلیم ہیں پچھلے تقریباً 1.5-2 سالوں سے۔ اور جو TLS کا ماڈل ہے جو پچھلے ہم نے جب سے ہمارے بچے جا رہے ہیں ہم نے اس کو آبزرو کیا، وہ بڑا انٹرسٹنگ ماڈل ہے۔ آف کورس سوسائٹی کے اندر ہم سب دیکھتے ہیں کہ اسکولنگ کا ایک کنونشنل ماڈل ہے جس سے ہم بھی گزرے ہیں، اور اس کے اوپر بہت سارے بچے آج بھی پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن TLS کا ماڈل اس سے چونکہ ڈفرینٹ ہے۔ اور اس کے اوپر میری جو ریفلیکشنز ہیں وہ ریفلیکشنز یہ ہیں کہ ایک تو جو نارمل کنونشنل اسکولنگ کے اندر ہم دیکھتے آئے ہیں کہ رٹا مار کے یوزولی ہم ایگزام دیا کرتے تھے، اور اس میں گریڈز کی ایک دوڑ ہوا کرتی تھی، اور بچے کے اوپر یہ پریشر ہوتا تھا کہ بھائی اس نے جو ہے نا فرسٹ آنا ہے، سیکنڈ آنا ہے، یا A+ لے کے آنا ہے، اور وہ نہیں لے کر آئے گا تو اس کی کوئی انسلٹ ہو جائے گی یا ناک کٹ جائے گی، یا وہ خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس طرح کی باتیں ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ یہ ماڈل نہیں ہے اور بچے کے اوپر اس طرح کا پریشر نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں کم از کم اپنے دونوں بچوں کو دیکھتا ہوں کہ دے ریئلی انجوائے گوئنگ ٹو اسکول، دے آلویز لک فارورڈ ٹو گو ٹو اسکول ان دی مارننگ، اور وہ اپنی اسٹڈیز کے اندر، پڑھائی کے اندر دلچسپی خود سے لیتے ہیں، جبکہ اور بچوں کو، بہت سے بچوں کو میں دیکھتا ہوں ان کو ہوم ورک کروانے کے لیے یا ان کو کام کروانے کے لیے پیرنٹس بہت زیادہ پش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ میں پش نہیں کرنا پڑتا۔ ایک اور بڑی اچھی چیز جو اس ماڈل کے اندر ہے وہ ہے جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ریلیشن شپ ہے۔ تو وہ جو ریلیشن شپ ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کہ وہ اپنے ٹیچر کے اوپر کس طرح سے ٹرسٹ کرتا ہے۔ انفیکٹ میں یہ کہوں گا کہ جتنا میں نے اپنے بچوں کو اور TLS کے ٹیچرز کے ساتھ میرا جو انٹریکشن ہوا، تو میں ان کو بیسیکلی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ دے آر ناٹ ٹیچرز، دے آر بیسیکلی مینٹورس۔ تو آج ہماری سوسائٹی کے اندر مینٹورنگ کی جو ہے نا وہ بہت شدید کمی ہے۔ ٹیچر کا تصور جو ہے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کا کہ ایک شخص ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے اور بچہ اس سے ڈر رہا ہے اور ڈر کر اس کا ہوم ورک بھی کر رہا ہے، کام بھی کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ مینٹورنگ کا کانسیپٹ جو انکلکیٹ کیا ہے پورے سسٹم کے اندر، کہ بچہ بہت کمفرٹیبلی ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور اس سے اپنے پرابلمس کو شیئر کرتا ہے، اور جو مینٹور ہیں وہ بھی بچے کو، میں ٹیچر کہتا نہیں ہوں، میں مینٹور ہی کہتا ہوں، وہ بھی بچے کو اسی طریقے سے ایڈوائز کرتے ہیں، اس کے لیول کے حساب سے لے کے چلتے ہیں۔ پھر ہر بچہ جو ہے وہ اپنے انٹلیکچوئل لیول اور کیپیسٹی کے حساب سے ڈیولپ ہو رہا ہے، تو بچے کے اوپر یہ پریشر نہیں ہے کہ میرے ساتھ کے بچے آگے نکل جائیں گے تو میں پیچھے رہ جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا۔ تو فار ایگزامپل میرا ایک بچہ جو ہے وہ انگلش میں تھوڑا سا زیادہ آگے ہے، ایک تھوڑا سا پیچھے ہے، ایک میتھس میں اچھا پرفارم کر رہا ہے، انگلش میں تھوڑا سا ویک ہے تو وہ انگلش والوں کے لیول کے ساتھ ہے، میتھس میں وہ میتھس والوں کے لیول کے ساتھ ہے، یعنی کہ اپنی پیس کے اوپر ڈیولپمنٹ بچوں کی ہو رہی ہے۔ جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں کہوں گا کہ میں نے اپنے بچوں کے اندر پچھلے 1.5 سال میں جو کانفیڈنس بلڈنگ میں نے دیکھی ہے وہ پہلے نہیں تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اس سسٹم کا، اس پورے ماڈل کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے،
کہ آپ بچے کو سیلف ڈریون جو ہے نا وہ بنا دیں، وہ اپنا کام خود کرنے کا، اپنی ذمہ داری کو خود اٹھانے کا جو ہے نا وہ عادی بن جائے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر ہمیشہ والدین یا ٹیچرز جو ہے وہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہوں۔ تو یہ چند سیدھا پوائنٹس ہیں، کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ہمارے کنوینشنل اسکولنگ سسٹم کے اندر بہت زیادہ مسنگ ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کی ضرورت آج کے زمانے میں بچوں کو ہمارے ہیں۔ بچوں کی وہ نالج جو میں سمجھتا ہوں کہ مینڈیٹوری ہے، بیکاز میں خود اپنے ٹریننگ سیشنز کے اندر اور اپنے پروگرامز کے اندر، اور میں چونکہ کارپوریٹس کے ساتھ، بزنسز کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرتا ہوں اور ریسرچ کرتا ہوں، تو آئندہ 10 15 20 سالوں میں دنیا میں جس طرح کی تبدیلیاں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان کو اگر میں سامنے رکھ کے بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جن کے اوپر بچوں کی ڈیولپمنٹ ہونی بہت ضروری ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچوں کی جو لانگ ٹرم تھنکنگ کیپیبلٹی ہے وہ ڈیولپ ہونی بہت ضروری ہے۔ یوزولی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ لوگ ڈے ٹو ڈے لائف میں اتنے چیلنجز کا شکار ہوتے ہیں کہ عام طور پہ لوگ جو ہے وہ اپنے شب و روز سے باہر نکل کے سوچ ہی نہیں پا رہے ہوتے، تو وہ آج کا دن گزر گیا تو کہا جاتا ہے کہ یار کل کی کل دیکھی جائے گی، اگلے ہفتے دیکھیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت ہی نیرو تھنکنگ ماڈل ہماری سوسائٹی میں آ گیا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بچے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے وہ سگنیفیکنٹ امپیکٹ کریٹ کرے تو ان کی لانگ ٹرم تھنکنگ کیپیبلٹیز کو بلڈ کرنا بہت ضروری ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15-20 سالوں میں دنیا بھر میں جو ایموشنل سیٹ بیکس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھے ہیں۔ آپ دیکھیں گے سائیکلوجیکل ڈیزیزز میں بہت اضافہ ہوا ہے، سائیکلوجیکل جو میڈیسنز ہیں ان کا کنزمپشن بہت زیادہ بڑھا ہے، تو بچوں کی جو ایموشنل ویل بینگ ہے ان کے اندر جس طرح کی کردار کے اندر صفات پیدا ہونی چاہیے ان کی ڈیولپمنٹ ہے، اور بچوں کو خود بھی اس کا اندازہ ہونا چاہیے، پیرنٹس کو اندازہ ہونا چاہیے، ٹیچرس کو اور مینٹورز کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح کے بچے ڈیولپ کرنے ہیں، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کن کردار کی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اور ایک تیسری چیز میں اور کہوں گا کہ چونکہ ٹیکنالوجی کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اب وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ لائک اٹ، دس از دی ریالٹی۔ تو اگر ہم اس ریالٹی کو نہیں سمجھیں گے اور اگر ہم انہی پرانے طریقوں کے مطابق ہی چلتے رہیں گے تو ہمارے بچے، میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے 15-20 سالوں میں وہ مقابلہ کر سکیں گے۔ انفیکٹ جتنا دنیا بھر میں نے ٹریول کیا پچھلے 20 سالوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے بہت ساری چیزوں میں ہمارے کنونشنل اسکولنگ سسٹم کی وجہ سے ان کو وہ ایکسپوجر ہی نہیں مل رہا، ان کو وہ چیزیں پڑھائی نہیں جا رہی۔ میں آج بھی بہت سارے اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں دیکھتا ہوں کہ ونڈوز 98 کیسے بوٹ ہوتی ہے یہ سکھایا جا رہا ہے، تو ونڈوز 98 کو جو ہے نا وہ اس کی موت واقع ہو کے زمانہ ہو چکا، ہمارے بچے آج بھی ونڈوز 98 اور فلاپی ڈسک اور یہ چیزیں سیکھ رہے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف اور بلاک چین کی طرف، دیگر ٹیکنالوجیز کی طرف جا چکی ہے۔ تو ٹیکنالوجی کا ایریا بڑا امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے ڈیولپ ہونا، ان کی ایموشنل جو اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور لانگ ٹرم جو ان کی ویژننگ کی کیپیبلٹی ہے وہ امپروو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آنے والے دور کے چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میں اپنے بچوں کے اندر جو تبدیلیاں دیکھتا ہوں، ایک تو جو ہمارے بڑے والے صاحبزادے ہیں محمد ابراہیم، ہی یوزڈ ٹو بی ویری شائے، اور وہ آسانی سے اوپن نہیں ہوتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، تو ان کے اندر میں نے یہ چیز ہم نے نوٹس کی ہے، کیونکہ ابھی بھی وہ تھوڑے سے شائع ہیں، لیکن وہ جو شائنیس کا فیکٹر ہے وہ کافی حد تک ختم ہوا ہے۔ اب وہ انیشیٹو لے لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، کوئی سوال پوچھو تو جواب دے دیتے ہیں، تو وہ جو کانفیڈنس ان کے اندر آیا ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے جو گروپ کے اندر کام کرنا، مل کر کام کرنا، وہ بہت زیادہ ہمیں محسوس ہوا کہ بچوں کے اندر جو ہے نا چیز ڈیولپ ہوئی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اس ایج میں عام طور پہ بچے اتنے ٹیک سیوی نہیں ہو پاتے، تو اب چونکہ وہ کروم بکس پہ کام کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، اسکول میں روبوٹکس کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں، پروگرامنگ کی، کوڈنگ کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ کافی زیادہ
میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی بچوں کا جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ پہ، نئی چیزیں سیکھنے پہ. فار ایگزامپل جب میں 15 سال کا یا 13 سال کا تھا تو میں نے پاور پوائنٹ کا نام بھی نہیں سنا تھا، مجھے مائکروسافٹ ورڈ کا پتہ بھی نہیں تھا. ابھی میں دیکھتا ہوں کہ بچوں کو جو ہے نا وہ جو کامنلی یوز پروگرامز ہیں، کمپیوٹر پروگرامز ہیں، ان کی نالج ہے، وہ اس پہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ پاور پوائنٹ میں ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے، اس میں پریزنٹیشن کیسے بنتی ہیں. میرے ساتھ بیٹھ کے وہ بہت دفعہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بابا یہ کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، آپ یہ کیسے کرتے ہیں. حالانکہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں کمپیئر کر کے دیکھتا ہوں تو میں نے یہ ساری چیزیں شاید 25 سال کی عمر کے بعد سیکھی تھیں. اور خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ بچے جو ہے وہ یہ چیزیں 13-14 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ آج سیکھ رہے ہیں. یعنی کہ میں اپنی بیگم سے یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو جو ہے نا وہ مطلب مجھ پہ کم از کم 10 سال کا ایج مل گیا ہے. جہاں پہ میں 10 سال بعد پہنچا تھا وہاں بچے آج مجھے 14-15 سال کی عمر میں نظر آتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ 15 سال کی 25 سال کی 30 سال کی ایج میں وہ بہت آگے ہوں گے اس جگہ سے جس جگہ پر میں اس زمانے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے تھا. تو یہ جو تبدیلیاں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ خوف ان کے اندر نہیں ہے، وہ خوشی خوشی جاتے ہیں. ان فیکٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک آف آن سیٹرڈے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو دوسرے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے نا وہ چکر میں ہوتے ہیں کہ چھٹی کب ہوگی اسکول کی، تاکہ ہم جو ہے نا وہ سو کے دیر سے اٹھیں اور ہم جو ہے نا عیاشی کریں. ہمارے بچوں کا بڑا الٹا ہوتا ہے. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ان کو چیلنج، ان کو ٹینشن یہ تھی کہ اسکول کب کھلے گا اور ہم اسکول کب جائیں گے، اور ہم جو ہے نا وہاں پہ اسپورٹس کی کلاسز کب لیں گے، اور ہم وہاں پہ جا کے انٹریکشن کب کریں گے. ابھی اسکول جلدی بند ہو جاتا ہے 12:30 بجے، تو ان کو وہ بھی ٹینشن ہوتی ہے کہ جلدی اسکول کیوں بند ہو رہا ہے، یہ پہلے کی طرح 3:30 پہ کیوں نہیں ہو رہا. تو دے آر ایکچولی لائکنگ اٹ. اب کسی بچے کو 14-15 سال کی عمر میں اگر پڑھنے کا اور اپنے انسٹیٹیوشن سے اس طرح کی محبت ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی تبدیلی اس بچے کی سوچ کے اندر ہے. اور یہ تبدیلیاں ہم نے اپنے بچوں کے اندر پچھلے 1.5-2 سال میں دیکھی ہیں. آخر میں بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایک امریکن آتھر ہے جویل بارکر، اس کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اف یو ڈو ناٹ شیپ یور اون فیوچر سم ون ایلس شیورلی ول. اگر آپ اپنے مستقبل کی تعمیر خود نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا. تو ہمارے بچے جو ہیں یہ ہمارا مستقبل ہیں، یہ ہمارے ملک کے، قوم کے مستقبل کی لیڈرشپ ہے. اگر ہم ان کو ویژن نہیں دیں گے، اگر ہم ان کی ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ وہ کوئی اور کرے گا، اور وہ کر رہا ہے. کہیں وہ HBO کرے گا، کہیں وہ اسٹار موویز والے کر رہے ہوں گے، کہیں پہ وہ زی والے کر رہے ہوں گے، کہیں پر وہ سوشل میڈیا کر رہا ہوگا. ہم نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ انسان ویکیوم میں زندگی نہیں گزارتا، وہ کہیں نہ کہیں اس کو کوئی نہ کوئی کنیکشن چاہیے ہوتا ہے. اٹس بیٹر کہ ہم اپنے بچوں کو وہ روڈ میپ دیں رادر دین کہ وہ سوسائٹی کے اندر جو بہت سارا کریپ ہے، جو میڈیا ہے اور جو چیزیں ہیں وہ ان کو دیں. ہمیں یہ روڈ میپ بچوں کو جو ہے نا وہ دینا ہے. اس لیے میری تمام پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ اس سسٹم کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں، بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو بی دی فیوچر. اور اگر نہیں ہم کریں گے، آج ہم نہیں سمجھیں گے اس بات کو، تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ 5-10 سال کے بعد ہم شاید قومی حیثیت میں پچھتا رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اس سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.